بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ طلاق معلق کیا ہے؟ یعنی طلاق معلق جو ہے وہ کس طلاق کو کہتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ کیسے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ انتہائی حساس اور انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ کبھی بھی یہ جو مسئلہ ہے کسی عام چھوٹے موٹے گلی محلے کے مولوی سے ڈسکس نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کافی سارے کم پڑھے لکھے مولوی ہوتے ہیں مسجدوں میں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ بیچارے مسئلے کو بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتوں میں گنجائش نہیں نکل رہی ہوتی، لیکن کیا ہے وہ گنجائش نکال دیتے ہیں، تو اب ان کی صلح کروا دیتے ہیں۔ بعد میں ہوتا یہ ہے کہ پوری زندگی پھر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ پیش آتا ہے کہ ان کی گنجائش نکل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، ان کو مسئلے کا پورا پتہ ہوتا نہیں ہے۔ پورا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے احتیاطاً کہہ دیتے ہیں بھی کوئی نہیں، آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا سنی سنائی باتوں کے مطابق جو ہے نا ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی، اس وجہ سے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی مستند عالم کے ساتھ، کسی مستند مفتی کے ساتھ رابطہ کیا کریں۔ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر ہے، آپ طلاق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ چلیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ طلاق معلق کیا ہے۔ طلاق معلق اصل میں معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکائی ہوئی طلاق، لٹکائی ہوئی طلاق، یعنی ایک ہے جو طلاق لٹک ہوئی ہے۔ اب عربی زبان کے اندر اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یا تصریح کیا ہے؟ طلاق معلق کس طلاق کو کہتے ہیں؟ طلاق معلق اس طلاق کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تجھے طلاق ہے، تم نے یہ کیا تمہیں طلاق ہے، تم نے وہ کیا، تم نے کہیں جانا نہیں، اگر تم گھر سے باہر نکلی تمہیں طلاق ہے، مثال کے طور پہ، یا تم جو ہے نا اپنے میکے چلی گئی تمہیں طلاق ہے، یا فلاں کام کیا تمہیں طلاق ہے۔ تو یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا تمہیں طلاق ہے، بلکہ وہ اس کو معلق کر دیتا ہے کسی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی چیز کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے بھی اگر یہ تم نے کیا تو تمہیں طلاق ہے۔ اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اس طلاق کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طلاق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تمہیں طلاق ہے، ٹھیک ہے، یا کسی طلاق کے ساتھ قسم کا، یعنی اس طرح کی طلاق کے ساتھ قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، وہ قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قسم یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ قسم نہیں اٹھاتا، ایسے ہی طلاق کہہ دیتا بھی ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تیسری ایک اور قسم بھی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تمہیں 3 طلاق ہے۔ 3 طلاق بھی کہہ سکتے ہیں، مطلق طور پہ طلاق بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں قسم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں طلاق معلق کی عام طور پہ جو آج کل معاشرے میں پیش آ رہی ہیں۔ پہلی قسم طلاق معلق عام ہے، کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہے۔ اب اس طریقے سے اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے، اگر اس کی بیوی وہی کام جس کام کے بارے میں اس کے شوہر نے کہا تھا وہ کام کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی نے یہ کہا ہوا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہے، لیکن وہ بیوی وہ کام کر لیتی ہے تو اس کو ایک طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بیوی کے کام کرنے سے پہلے خیال آ جاتا ہے کہ میں نے بیوی سے یہ کہا تھا تو کہیں میری طلاق ہو نہ جائے، اب میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ وہ بیوی سے پہلے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے پہلے کہہ دے، یعنی اس نے وہ کام نہیں کیا، وہ پہلے اس کو ٹالنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ کہہ دے بیوی سے، اپنی وہ شرط جو ہے واپس لے لے، بیوی سے کہہ دے کہ بھی اب کوئی طلاق نہیں، بے شک تم وہ کام کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے بعد میں وہ اپنے اس جملے کو واپس لے لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر کوئی طلاق نہیں ہوگی اگر بیوی وہ کام کرے گی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ قسم بھی اٹھاتا ہے، بیوی کو طلاق معلق بھی دیتا ہے، ساتھ میں قسم بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی قسم اس نے اٹھایا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر یہ کام کیا تو اللہ کی قسم میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یا تمہیں طلاق ہے۔ اب اس کے باقی والے حکام تو وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ قسم کا اضافہ ہے، صرف قسم کے مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اب اگر وہ پہلے اگر بعد میں بیوی وہ کام کر لیتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پہلے اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے، اس کو خیال آ گیا بھی طلاق نہ ہو،
اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ بیوی سے کہے بھی اب سے تم وہ کام کر سکتی ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو تمہیں کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو قسم اس نے اٹھائی ہوئی اس کا کیا کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، تو طلاق نہیں ہوگی، قسم کا کفارہ ادا کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں 3 طلاق ہے، اگر تم نے یہ فلاں کام کیا تمہیں 3 طلاق ہے، تو اس کا یہ ہے کہ ایک ٹائم میں صرف اور صرف 1 طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی پہلی دفعہ جب کام کرے گی وہ والا کام جس سے اس نے منع کیا تھا تو اس کو 1 طلاق ہو جائے گی، نیکسٹ جب وہ کام کرے گی 2 طلاق ہو جائے گی، اسی طریقے سے تیسری دفعہ جو کام کرے گی وہ کام کرے گی تو اس کو 3 طلاق ہو جائے گی، کیونکہ پہلی دفعہ 1 دفعہ کام کرنے سے ایک ٹائم میں صرف اور صرف 1 طلاق ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ طلاق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں صرف 1 طلاق ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو میں 3 طلاق ہے، تو کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ اس کی بیوی کو 1 طلاق ہو جائے گی، نیکسٹ کرے گی یا اس کو کینسل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کینسل نہیں کرتا تو پھر نیکسٹ 2 طلاق ہو جائے گی، پھر اس نے 3 دفعہ وہی کام کیا تو اس کو پھر 3 طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے طلاق کے مسئلے کو سمجھنے کا، طلاق کا مسئلہ سمجھیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو طلاق کا مسئلہ غلط مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، ان کا گھر برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں کو آباد اور محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔